محل ہو، کھانا وافر ہو، پینا وافر ہو، پیسہ وافر ہو، نعمتیں وافر ہو، پھر انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی جوڑا بھی ہو، ساتھ بھی ہو۔ فرمایا ہاں، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، ہاں اللہ ہر انسان کو حور عین عطا کریں گے، موٹی موٹی آنکھوں والی حور کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ تیری زندگی کی محنت کا بدلہ روز قیامت میرا رب حور کی شکل میں دے گا۔ لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت علی اہل الارض لاضاءت ما بین المشرق والمغرب، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا رب یہ آسمان کے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول کر، جنت کے دروازے کھول کے ایک جنتی حور کو کہہ دے ذرا زمین کی طرف دیکھو تو صحیح، فرمایا اگر وہ جنت کی حور اور عورت اگر زمین کی طرف دیکھ لے، پوری دنیا مشرق مغرب شمال جنوب، آپ غور کیجئے، تصور کیجئے، آج دنیا کا سب سے بڑا انرجی سیور اور بلب یہ سورج ہے جو ایک وقت میں کئی ملکوں کو روشن کرتا ہے، لیکن ساری دنیا کو روشن کر سکتا نہیں ہے۔ کئی ایسے ملک ہیں جہاں اب رات ہے، کہیں صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی دن ہے، کہیں رات ہے، لیکن وہ ساری دنیا کے اوپر اگر جنتی حور زمین پر دیکھے، پوری دنیا کے اوپر روشنی چھا جائے، ہر انسان پوچھے یہ روشنی کہاں سے آئی؟ فرمایا بتایا جائے گا یہ جنت کی ایک حور کے چہرے کا لشکارہ ہے جس نے ساری دنیا کو روشن کر کے رکھ دیا۔ والا ملأتہ ریحا، اور صرف یہ نہیں کہ اس کا لشکارہ ہے، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ اگر وہ دنیا پر دیکھ لے ساری دنیا خوشبو سے مہک جائے، دنیا پوچھے یہ خوشبو کس کی ہے؟ فرمایا جائے یہ جنتی حور کے جسم کی خوشبو ہے۔ وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ارے اس حور کے تم کیا تذکرے کرو، اس کے تو سر کا دوپٹہ، اس کے سر کی چنی، اس کے سر پہ لینے والا کپڑا، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں مال و دولت ہے وہ ساری دنیا اکٹھی کر لو، تم اس کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے اس کا لباس کا عالم کیا ہوگا، جس کا لباس اتنا قیمتی ہوگا اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ میرا رب ہر جنتی کو دو دو حوریں عطا کریں گے۔ جب انسان کے پاس گھر بھی ہو، نعمتیں بھی ہوں اور پارٹنر بھی مل جائے، ساتھی بھی مل جائے، کہتے ہیں اب آؤٹنگ کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے کوئی سواری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ فرمایا ہاں جنت میں سواری ملے گی۔ ایک صحابی آئے، اے پیغمبر علیہ السلام افی الجنت خیل، کیا جنت میں گھوڑا ملے گا؟ اس وقت 4 سواریاں تھی، گدھا تھا، خچر تھا، اونٹ تھا، گھوڑا تھا۔ گدھا بھی آہستہ چلے، خچر بھی آہستہ چلے، اونٹ بھی آہستہ چلے، لیکن گھوڑا سب سے تیز رفتار اور طاقتور جانور تھا۔ اس وقت کی سب سے بڑی سواری گھوڑا تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں افی الجنت خیل، جنت میں گھوڑا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں داخل کیا گیا، یعنی اگر تیرا ایمان عقیدہ توحید مضبوط ہوا اور اسی پر تیری موت آئی، اسی پر تیرا آخری وقت آیا، پھر تو جنت میں جائے گا تو جنت میں گھوڑا ملے گا۔ لیکن دنیا جیسا نہیں جس کو پانی ڈالنا پڑے، چارہ ڈالنا پڑے، لیز سنبھالنی پڑے، اس کے پیشاب کو صاف کرنا پڑے، گوشت پوست کا گھوڑا نہیں، ہڈیوں کا یہ گوشت کا گھوڑا نہیں، پھر وہ کیا ہوگا؟ فرمایا یاقوت اور مرجان کا گھوڑا ہوگا، لہو جناحان، اس کے 2 پر ہوں گے، گھوڑے کے 2 پر ہوں گے، بیٹھنا تیرا کام ہوگا اور ساری جنت میں اڑا کے سیر کروانا گھوڑے کا کام ہوگا۔ جنت کے اندر انسان کو یہ ساری نعمتیں جب مل جائیں گی، کھانے کو ملے، پینے کو ملے، رہائش کو ملے، بیوی ملے، اور انسان کے پاس یہ سواریاں ہوں، انسان بڑے لطف اور مزے سے رہ رہا ہوگا، تو میرے رب ان سے کہیں گے ارضیتم، راضی ہو؟ وما لنا لا نرضى یا ربنا، اے رب اگر اب بھی نہیں راضی ہونا تو کب راضی ہوں گے؟ میرے رب کہیں گے آج میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک شے دینے والا ہوں۔ یا رب جنت، محلات، بیویاں، کھانے پینے، لباس اور سواریاں، اس سے بڑھ کر بھی تیرا کوئی انعام ہوگا؟
میرے رب کہیں گے ہاں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر میرا ایک انعام اور نعمت ہے تمہارے لیے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ دنیا میں تم اس کی توحید کی خاطر دنیا سے گالیاں کھاتے تھے، اس اللہ کی وحدانیت کی خاطر تم دنیا سے ناراض ہو جایا کرتے تھے، رشتہ دار بسا اوقات تم سے منہ موڑ لیتے تھے، اور جب تم دکھوں کی گھڑی میں آتے تیرے ہاتھ اٹھتے، آنکھیں برستی، محسوس یوں ہوتا تھا کہ وہ بڑا قریب سے سن رہا ہے، لیکن وہ کبھی تمہیں نظر نہیں آیا تھا۔ آج اپنے چہروں کو ذرا اٹھا کر تو دیکھو، آسمان کا رب اپنے چہرے سے 70,000 نور کے پردے ہٹائے گا، سارے جنت والے اپنے چہروں کو اٹھا کر جب اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے، کعبے کے رب کی قسم، وہ سونے چاندی کے محلات، وہ دودھ شراب کی نہریں، وہ حوریں اور کھانے پینے، وہ اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے سارے ہیچ نظر آئیں گے، اور اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت ساری جنت سے بڑھ کر ہوگی۔ میرے آقا نے اسی لیے کہا تھا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ خدایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کو ترس رہا ہوں اور اس کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ ایسا لطف والا منظر ہوگا، ایسا سکون اور سرور والا منظر ہوگا، وہ جنتی کو جنت میں جا کے وہ سارا کچھ کھا اور پی کے وہ لذت نہیں آئے گی جو اہل ایمان کو اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے وقت آئے گی۔ خدایا ہمیں بھی وہ لذت سے محروم نہ کرنا اور ہمیں بھی وہ لذت عطا کرنا۔ پھر میرا رب کہے گا لوگو سنو، الیوم ارضا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، سن لو آج میں تمہارے اوپر ایسا راضی ہو چکا، اعملوا ما شئتم، اب جو تمہارے جی میں آئے سو کرو، میں رب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سارے جنتی خوشی کے ساتھ اپنی جنت میں زندگی گزارنے لگیں گے۔ ادھر کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے نا، لیکن مسلمان ہوں گے، کلمہ تو پڑھا ہوگا لیکن گناہگار ہوں گے۔ بعض کی انبیاء سفارش کریں گے، بعض کی اولیاء سفارش کریں گے، بعض کی فرشتے سفارش کریں گے، بعض کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ پھر جب سب کی سفارشیں ختم ہوں گی نا تو میرا رب کہے گا تم سب نے سفارشیں کر کے نکلوا لیا، اور اب میں ارحم الراحمین تو رہ گیا نا، میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ میرا رب پھر بڑے جہنمیوں کو نکالے گا، وہ کوئلے بن چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے، ایک نہر میں ڈالا جائے گا، وہ پلائٹ فور ہو جائیں گے، بالکل نوے نکور ہو جائیں گے، ان سب کو پکڑ کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور سب سے آخر میں ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اس جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوگا نا، پہلے تو اس کو بڑا سکون محسوس ہوگا، کیوں؟ جہنم سے نکلا، باہر آیا تو سکون تو بڑا ہوگا لیکن کچھ دیر کے بعد وہ کہے گا یا رب قد کشبنی ریحھا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، خدایا تو نے جہنم سے تو نکال دیا، لیکن جہنم کی ہوا، اس کی بھاپ، اس کے سیک نے مجھے سیک کے رکھ دیا، اور اس نے میری چمڑی کو جلا کے رکھ دیا۔ دنیا میں دنیا کی آگ اور بھٹی کے اوپر کھڑا نہیں ہو جاتا، وہ جہنم کے کنارے کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ وہ کہے گا یا رب، اے رب ذرا تو مہربانی کر کے صرف میرا چہرہ ہی بدل دے، میرا منہ بدل دے۔ کتنا میرے رب کا روب اور جلال ہوگا کہ وہ بندہ اپنی مرضی سے اپنے قدم ہلا کر چہرہ بھی بدل نہیں سکے گا۔ رب سے کہے گا اللہ میرے چہرے کو بدل دے، میرا رب کہے گا اگر بدل دیا تو اور سوال کرنا شروع کر دے گا، لا یا رب رب نہیں ایسا تو میں نہیں کروں گا، بس میرا چہرہ بدل دے۔ یہ فیس ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، کمر ذرا برداشت کر جائے گی، میرے رب اس کے چہرے کو بدلوا دیں گے، فرشتوں سے کہہ دیں گے، کچھ دیر کے لیے تو اس کو سکون ملے گا، لیکن نگاہ اٹھے گی تو سامنے ایک درخت نظر آئے گا، گھنی چھاؤں اور ٹھنڈی چھاؤں نظر آئے گی۔ یا رب، اے رب
जहन्नम के किनारे पे खड़े होके अब तो मेरी कमर भी झुलस गई है, ऐ अल्लाह मुझे यहाँ से उठा के उस साएदार दरख्त के नीचे पहुँचा दे। वही हक इब्न आदम मा अगदरका, देखा ना इब्ने आदम कितना तू धोखेबाज है, वादा किया था ना तूने, तोड़ दिया। ला या रब, ऐ अल्लाह नहीं अब नहीं तोड़ता। फ़युतिल्लाहल अहदा वल मीसाक मा शा अल्लाहु अन युतिया, वो अल्लाह से वादा करेगा अल्लाह बस एक मरतबा यहाँ से उठा वहाँ पहुँचा और मैं कोई सवाल नहीं करता, नहीं तू अपने वादे को फिर तोड़ेगा। ला या रब, अल्लाह नहीं तोड़ता, मैं तेरे से पक्का वादा करता हूँ। मेरे रब फरिश्तों से कहेंगे इसको उठाओ और उस साएदार दरख्त के नीचे पहुँचा दो। ज़रा तसव्वुर करके देखो, हकीकी तसव्वुर तो नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा सा तसव्वुर करो, 1 घंटा तक अगर तुम सहरा में धूप के अंदर चल रहे हो, अचानक घंटे की तपश के बाद एक तुम्हें साया मिल जाए, कितना लुत्फ़ और सुकून आता है। उस आदमी का आलम क्या होगा जो जहन्नम से निकला, सूरज 1 मील के फासले पे, फिर उसके किनारे पे खड़ा हुआ और सामने दरख्त के नीचे गया, बड़ा सुकून और लुत्फ़ आएगा, कुछ देर यहाँ ठहरेगा, मेरा रब भी इसके लिए कुछ असबाब बनाएगा, इसकी फिर निगाह उठेगी, सामने एक और दरख्त नजर आएगा, उस पर फल लगा होगा, ये कई सालों से भूखा और प्यासा था, जब इसने फल को देखेगा कहेगा या रब, ऐ मेरे रब, मेरा रब फिर कहेगा वही हक इब्न आदम मा अगदरका, चुप कर जा, बस कर दिया इब्ने आदम, तू अपने कितने वादे करके तोड़ेगा। ला या रब, नहीं या रब, देखना तेरा बंदा मिस्कीन सा बंदा, गरीब और फ़कीर सा बंदा, कई सालों से भूखा है, रिज़्क इसके पेट में नहीं गया, खाने को मिला तो थोर का दरख्त मिला, पीने को मिला तो पीप मिली, या रब ये तेरा बंदा इन फलों को कितनी देर से तरस गया, एक मरतबा मुझे यहाँ भेज दे, नहीं तू वादा तोड़ेगा। ला या रब, मैं कहानी नहीं सुना रहा, मुस्नद अहमद की हदीस सिलसिला सहिया में मौजूद नबूवत की ज़ुबान से निकले हुए कलिमात की अक्कासी तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। पैगम्बर अलैहिस्सलाम कहते हैं वो अल्लाह के सामने बड़े वादे करेगा, अल्लाह के सामने बड़े अहद करेगा, अल्लाह के सामने बड़ी कसमें उठाएगा, अल्लाह एक मरतबा मुझे वहाँ पहुँचा दे, मैं दोबारा सवाल कोई नहीं करता, देख ले, देख लिया, पक्की बात है, पक्की बात है, आइंदा तो नहीं कहेगा, नहीं कहूँगा। मेरे रब फरिश्तों से कहेंगे इसको उठाओ और उस दरख्त के नीचे पहुँचा दो, वहाँ पहुँचेगा, जल्दी जल्दी फल तोड़ेगा, खाएगा, भूख मिटाएगा, बड़ा लुत्फ़ और बड़ा मज़ा आएगा। जब कुछ देर यहाँ गुजरेगी ना, मेरा रब इसकी निगाह फिर आगे उठवाएंगे, आगे क्या देखेगा, एक दरख्त है, ऊपर फल है, नीचे साया है, करीब से एक पाक और साफ पानी की नहर जारी है। जब ये देखेगा अब फिर इससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, या रब, ऐ मेरे रब, फ़युतिल्लाहल अहदा वल मीसाक वही हक इब्न आदम, फिर वो अल्लाह को पुकार के कहेगा अल्लाह सिर्फ आखिरी मरतबा, सिर्फ आखिरी मरतबा। मेरा रब कहेगा नहीं नहीं नहीं, तूने कितने वादे किए और कितने तोड़े, मैंने तुम्हें जहन्नम से निकाला, मैंने तेरे चेहरे को बदला, मैंने तुम्हें साया दिया, मैंने तुम्हें फलदार दरख्त दिया, अब नहीं। ला या रब, अल्लाह आखिरी मरतबा, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरी बुलंद शान की कसम, तेरी किबरियाई और बड़ाई की कसम, मुझे और क्या चाहिए, खाऊंगा ऊपर से, पीऊंगा नीचे से, रहूंगा साए में, मेरी तो जिंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह सिर्फ आखिरी मरतबा, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, आज के बाद कोई और सवाल नहीं करूंगा, नहीं तू फिर वादा करके तोड़ेगा। ला या रब, मैं नहीं तोड़ता, नहीं तू तोड़ेगा, अल्लाह कह दिया ना मैं नहीं तोड़ूंगा, पक्की बात है, हाँ पक्की बात है। मेरे रब को फिर तरस आएगा, उसको उठवाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, ऊपर से खाएगा, नीचे से पिएगा, आराम से रहेगा, बड़ा उसको मज़ा आएगा। लेकिन जब यहाँ ठहरा होगा ना, अल्लाह इसकी निगाह फिर सामने जन्नत के एलिवेशन और दरवाज़ों पे डलवा देगा। जब इसको जन्नत का दरवाज़ा नज़र आएगा ना, आज दुनिया की शाहकार देखकर आंखें खुली रह जाती हैं, क्या वो नज़ारा होगा जिस जन्नत को होगा, वो कितना खूबसूरत नक्शा होगा, अब इससे बर्दाश्त फिर नहीं हो पाएगा। या रब वही हक इब्न आदम, बस बस बस,
اب نہیں تو نے بات کرنی. لا یا رب اللہ میں اندر نہیں جاتا, رہوں گا باہر, کھاؤں گا باہر, پیوں گا باہر, سارا کچھ باہر, لیکن ذرا جنت کے دروازے کے قریب کر دے. یہ باہر سے اتنی حسین ہے, میں دیکھوں اندر کیا نظارے چل رہے ہیں. اور ویسے بھی 500 سال کی مسافت سے اس کے کھانوں پینوں کی خوشبوئیں جب مہک رہی ہوں گی نا, اب اس سے برداشت مشکل ہو جائے گا. پھر اللہ کے ساتھ بڑے وعدے کرے گا, بڑے وعدے کرے گا, بڑے وعدے کرے گا. میرے رب کو ترس آ جائے گا, اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا. جب یہ جنت کے اندر کا ماحول دیکھے گا تو پھر پکار اٹھے گا, یا رب. غور کیجئے اس کا اپنے اللہ پہ یقین اور اعتماد کتنا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے جتنے بھی وعدے کر لیے نا, وہ اس سے بھی بڑا رحم دل ہے, وہ اس سے بھی بڑا رحمان اور رحیم ہے. وہ بڑی جلدی مان جایا کرتا ہے. دنیا 70 ماؤں جتنا کہتی ہے اللہ کو پیار, کعبے کے رب کی قسم 70 نہیں 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا میرا رب ہے. اس کا اپنے رب پہ اعتماد. اور حدیث ہے, آنا عند ظن عبدی بھی, میرا رب کہتا ہے تم میرے بارے میں جو گمان کرو گے نا, میں ویسا ہی بن کے تمہیں دکھاؤں گا. اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا رب مان جائے گا, مان جائے گا, مان جائے گا, مان جائے گا. وہ ہر مرتبہ اپنی منوا رہا ہے, رب مان رہا ہے. جب دروازے پہ پہنچے گا کہے گا, یا رب میں مانتا ہوں کہ میں نے بڑے وعدے کیے, تو نے مجھے جہنم سے نکالا, تو نے میرے چہرے کو بدلا, تو نے مجھے سایہ دیا, تو نے مجھے پھل دیا, تو نے مجھے پانی دیا, تو نے مجھے دروازے تک بھیجا. اے اللہ اگر تھوڑا سا اور آگے کر دے تمہیں کون پوچھے گا, تیرا کیا جائے گا. میرا رب اس پہ ترس کھائے گا. جنت کے دروازے میں داخل ہونے کا اشارہ ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ دوڑ کے جائے گا اور دوڑ کے واپس آ جائے گا. کیا ہوا, کہے گا یا رب جنت بھر گئی ہے, جنت تو بھر گئی ہے, اب تو اس میں جگہ ہی نہیں ہے, سارے محلات تو ملکیت ہے. میرا رب کہے گا جگہ ہے, کہے گا لا یا رب. میرا رب کہے گا اما ترضا ان تکون لک مثل الدنیا, کیا تو اس بات پہ خوش ہو جائے گا کہ دنیا کے بادشاہوں کے جتنے بڑے محلات تھے, جتنی بڑی جائیدادیں تھیں, جتنی بڑی جگیریں تھیں, جتنے بڑے فارم ہاؤس تھے, دنیا کے بادشاہوں جتنے محلات تمہیں مل جائیں تو کیا تو راضی ہے؟ جب میرا رب یہ کہے گا نا, اب یہ اپنی بازی ہار جائے گا. کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین, رب ہو کے میں چھوٹے جے بندے نا اللہ مذاق تے نہ کر. اس کے تصور میں یہ ہوگا میں تو اتنی مشکل سے پہنچا, میرے لیے بادشاہوں جیسے محلات کیا, میرے لیے تو 3 مرلے کا مکان ہی ہو جائے تو کافی ہے. اب وہ کہے گا میرے ساتھ مذاق تو نہ کر. جب یہ کلمہ میرے آقا نے بولا, میرے آقا رکے اور مسکرائے. فرمایا صحابہ پوچھو میں کیوں مسکرایا. کہا آقا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا اس کا یہ جملہ سن کے آسمان کا رب بھی مسکرا پڑے گا کہ اے تینوں مذاق لگ گیا, جو پہلے تو کیتا ہے وہ مذاق نہیں, اور تو میرے اوپر یہ کہتا ہے مذاق کرتا ہے, مذاق نہیں. اما ترضا ان تکون لک مثل الدنیا, ارے بادشاہوں کی کیا اوقات ہے, تو اس بات پہ خوش ہو جا پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, ساری دنیا کی جتنی زمین تھی میں رب اتنا بڑا جنت میں تمہیں محل عطا فرماتا ہوں. جب میرا رب کہے گا جا میں نے اتنا بڑا محل دیا, تمنا ذرا اب مانگ کے دکھا تمہیں کیا چاہیے. جب رب دینے پر آئے اور اس جیسا بندہ مانگنے پر آئے, لمبی فہرست بنے گی. فیتمنا, اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, لمبی فہرست کر کے جب تھک جائے گا نا, حدیث کے الفاظ ہیں میرا رب کہے گا ارے بندے ابھی تو یہ بھی رہتا ہے, ہاں ہاں یا رب یہ بھی دے دے, ابھی تو یہ رہتا ہے, ہاں یا رب یہ بھی دے دے, ابھی تو یہ رہتا ہے, ہاں یا رب یہ بھی دے دے. میرا اللہ یاد کروائے گا, وہ مانتا جائے گا. جب دونوں کی بات ختم ہوگی میرے رب کہیں گے بندے تجھے میری رحمت پہ کتنی امید اور یقین تھا, جا, ایک دنیا نہیں, 2 دنیا نہیں,
3 दुनिया नहीं, 4 और 5 नहीं, 6 और 7 नहीं, 8 और 9 नहीं, काबे के रब की कसम, हदीस के अल्फाज, नबूवत की जुबान से निकले हुए कलिमात, अशरातु अज़आफ़ी दुनिया, पूरी दुनिया को 10 गुना बढ़ा लिया जाए जितनी जमीन बनती है, और जो तुमने मांगा और जो मैंने याद करवाया उसको भी 10 गुना बढ़ाकर मैं रब ने तुम्हें अता किया है, और तू अब जन्नत के अंदर हमेशा का मेहमान बन चुका है। जब वो जन्नत में चला जाएगा ना, उसके बाद जन्नत के दरवाज़ों को ताले लग जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे को ताले लग जाएंगे। ये आखिरी जन्नती के जन्नत का आलम है। पहलों का आलम क्या होगा, पहलों का मुकाम क्या होगा? जब ये चले जाएंगे ना, फिर एक मेंढा लाया जाएगा, या अहलल जन्नती अतारिफून व या अहलन नारी अतारिफून। ए जन्नतियों, इसको जानते हो? नाम या रब नारिफ, हम इसको जानते हैं। ए जहन्नमियों, इसको जानते हो? हाँ रब, हम इसको जानते हैं, इसका नाम तो मौत है। मेरा रब कहेगा फ़युज़बहु बैनहुमा, उन दोनों को सामने मुतवज्जे करके उसको आगे दरमियान से ज़बा कर दिया जाएगा। फरमाया जाएगा लकुमुल खुलूद व लकुमुल खुलूद। ए जन्नतियों, अब तुम में से कोई भी यहाँ से निकलेगा नहीं, हमेशा की जन्नत है। और ए जहन्नमियों, तुम्हारे लिए हमेशा की जहन्नम है। मेरे आका ने कहा, अगर उस दिन कोई खुशी की वजह से मर सकता होता तो सारे जन्नती खुशी की वजह से मर जाते, लेकिन मौत पहले मर चुकी है। और अगर कोई जहन्नमी गम की वजह से मर सकता होता, सारे जहन्नमी गम की वजह से मर जाते, लेकिन मौत पहले मर चुकी है। उसके बाद मौत नहीं आएगी। हमेशा की नेमतें या हमेशा के आदाब, ये दुनिया में तुमने फैसला करना है। हमने जन्नत लेनी है या जहन्नम के आदाब लेने हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले ईमान अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अज़ाबों से डर कर और अल्लाह की जन्नत और दीदार की उम्मीद और लालच में करते हैं। जन्नत क्या शय है, उसका 100% सही तज़किरा और तसव्वुर इंसान के बस की बात ही नहीं। फ़ीहा माला ऐनुन रअत, उस जन्नत में वो कुछ है जो आज तक किसी आँख ने देखा ही नहीं। वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना ही नहीं। वला खतर अला क़ल्बि बशर, और किसी इंसान के दिल पर उसका ख़याल तक नहीं आया कि वो कैसी है। हाँ, चंद बातें समझने के लिए किताब व सुन्नत में आई हैं। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूता बि अबअसी अहली दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़कीर, मोहताज, बदहाल, मालो दौलत की कमी, सेहत की कमी, ऐसा शख्स जो सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजारने वाला था, उसके पास दुनिया का मालो दौलत न था, उसके पास अपना घर मकान और गाड़ियां न थीं, उसके पास अच्छा लिबास न था, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, दोस्त यार अपना ताल्लुक़ उससे तोड़ लिया करते थे, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत मौजूद थी। उसको रोज़े क़यामत लाया जाएगा, फ़युस्बगु सबग़तन फ़िल जन्ना, जन्नत के अंदर एक चक्कर लगवा कर ना उसको जब बाहर निकाल कर मेरे रब पूछेंगे, हल रअयता बुसन कत्तु, बंदे बता तूने ज़िंदगी भर कभी कोई दुख देखा है? फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब,
ما رأیت بوسن کتو، وہ جنت کا ایک نظارہ کر کے اتنا خوش ہو جائے گا اور اس کی طبیعت میں ایسی حشاشت اور بشاشت آئے گی، وہ کہے گا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے تو یوں یاد آتا ہے کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی تکلیف اور دکھ میں نہیں گزرا ہے۔ یعنی ساری زندگی دکھ سہنے والا، تانے سہنے والا، بیماریاں سہنے والا، پریشانیاں سہنے والا، جس کے دن رات صبح و شام خوشی غمی ہر ایک کے اندر وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا، صرف جنت کا نظارہ کر کے ہی اس کے سارے دکھ بھول جائیں گے اور تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ کیوں؟ وہ جنت بڑی قیمتی ہے۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کا ایک کوڑے کے برابر ٹکڑا، کوڑا چھانٹا کتنا ہوتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 1 گز کا ٹکڑا، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے، جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کو جمع کر کے آ جاؤ، جنت کا سودا کرنے لگو۔ فرمایا 1 گز کا ٹکڑا ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہے۔ جنت بڑی قیمتی اور بہت خوبصورت ہے۔ کتنی خوبصورت؟ لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجد اخضر۔ میرے رب نے جنت کے جو محلات بنائے، ایک اینٹ لگائی تو سفید رنگ کے چمکدار موتی کی، دوسری اینٹ لگائی تو سرخ رنگ کے یاقوت کی، تیسری اینٹ لگائی تو میرے رب نے سبز رنگ کے زمرد کی، اور یہ ساری دیواریں تیار کرتے گئے، سفید رنگ کے موتی لگے، سرخ رنگ کے یاقوت لگے اور سبز رنگ کے زمرد لگے۔ جب چھت کی باری آئی، سریا نہیں ڈالا، اس کے اندر ریت بجری اور سیمٹ نہ ڈالا۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، میرے رب نے کہا زعفران کو لایا جائے، کستوری کو لایا جائے، یاقوت اور مرجان کو لایا جائے اور سب کو لگا کے جنت کی چھت بنا دی۔ سونے چاندی کے پلنگ لگا دیے، سونے چاندی کے برتن رکھ دیے اور ریشمی رومالوں کے ساتھ اس کے پوشاکیں بنا دی، اور پھر میرے رب نے سونے چاندی کے دروازے بنا کر اس جنت سے پوچھا جنت بول اب تیرے اندر کون آئے؟ اس نے یہ نہیں کہا چودھری آ جائے، سردار آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، صدر آ جائے، مال و دولت والے آ جائے، کعبے کے رب کی قسم سونے چاندی کی جنت، یاقوت مرجان کی جنت، کستوری زعفران کی جنت بول اٹھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خدایا جو تیرے سامنے بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ دے، ایسے بندے میں جنت میں داخل ہو جائے۔ جب یہ جنت بن گئی پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو اس کے اندر بھیجنا ہے نا، تو یہ جوانی ہے، آج دنیا کے اندر مال ہے لیکن اس کے کھس جانے کا، ختم ہو جانے کا ڈر ہے، صحت ہے تو بیماری کا ڈر ہے، آج کوئی زندہ ہے تو موت کا ڈر ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور ہوتا ہے، لیکن جب یہ جنتی تم سارے جب جنت میں جاؤ گے لا یبسکون ولا یمتخطون ولا یتغوطون، وہاں جائیں گے نہ منہ سے تھوک آئے گی، نہ ناک سے بلغم آئے گی، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، کوئی ایسی غلاظت نجاست نہ ہوگی، اور جوانی ایسی کہ جب کبھی بڑھاپا نہ آئے، صحت ایسی کہ کبھی بیماری کا نام نہ آئے، وجوہ یومئذ ناظرہ، بڑے تر و تازہ حشاش بشاش قسم کے چہرے ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جوان، کبھی بڑھاپا قریب نہ آئے گا، ہمیشہ کی صحت، کبھی
کبھی بیماری کا ڈر نہ ہوگا، اور ہر انسان کو اس جنت کے اندر پھر وفاقہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، اتنے پھل جو کبھی رکیں گے نہیں، موسم اور غیر موسم کا معاملہ ختم ہو جائے گا، وفاقہۃ مما یتخیرون، اور جو تمہیں پسند ہوں گے سارے پھل تمہیں ملیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو تم پرندوں کے گوشت تم چاہو گے وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ جب انسان کے پاس یہ کھانے پینے کو ہوگا پھر انسان کے پاس طاقت بھی یہ ہوگی، قطوفها دانیہ، انسان کہے گا یہ درخت کی ٹہنی میرے قریب آ جائے تو وہ سامنے جھک جائے گی، پانی کی نہر ہوگی، یفجرونها تفجیرا، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہر، یہ 4 قسم کی نہریں، یفجرونها تفجیرا، تیری انگلی کے اشارے سے جہاں چلاؤ گے چلے گی، جہاں روکو گے رکے گی۔ یہ سارے نظام ہونے کے بعد وظل ممدود، لمبے لمبے سایوں والے درخت ہوں گے، یسیر الراکب فی ظلها مسیرۃ 100 عام لا یقطعها، اتنا بڑا درخت کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جائے، دن رات، صبح و شام، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں میں 24 گھنٹے گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے۔ حدیث کے الفاظ ہے 100 سال ختم ہو جائیں گے، ایک درخت کا سایہ تب بھی ختم نہیں ہوگا، ایک درخت کا سایہ۔ اتنا بڑا درخت ہے تو پھل بھی تو پھر بڑا ہوگا نا، چھوٹا چھوٹا تو نہیں ہوگا نا۔ ہاں کامثال کلال حجر، آج بڑی بڑی لمبی چوڑی کھجوریں تم نے دیکھی ہوں گی، باپ گیا، چچا گیا، تایا گیا، خود گئے، وہاں سے ہم بڑی اسپیشل کھجور لے کر آتے ہیں حج عمرے کے لیے، لیکن کبھی نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے ہاتھ جتنی لمبی ہو، ہاتھ جتنی چوڑی ہو اور سفید رنگ کی کھجور کبھی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے۔ فرمایا جنت کی جو ایک کھجور ہے نا، جب درخت اتنا بڑا ہے تو کھجور کتنی ہے؟ ایک ریڑھی کے اوپر ایک لسی بیچنے والا ایک بڑی سی چاٹی رکھ کے چل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جتنی بڑی وہ چاٹی، حجر ایک علاقہ تھا وہاں کے مٹکے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، فرمایا اتنے بڑے مٹکے جتنی جنت کی ایک کھجور ہوگی، احلا من العسل وابیض من اللبن والین من الزبد لیس فی عجم، 4 خوبیاں اس کے اندر ہے۔ احلا من العسل، کھانے میں آئے تو شہد سے زیادہ میٹھی، الین من الزبد، چبانے میں آئے تو مکھن سے زیادہ نرم، دیکھنے میں آئے دودھ سے زیادہ سفید، لیس فی عجم، جب تم اس کو کھاؤ گے اس کے اندر گٹلی اور گٹک ہوگی نہیں، بندہ انسان اس کو کھائے گا، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھی، مکھن سے نرم، کھاتے جاؤ، تمہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر گٹلی اور گٹک ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان سوچے گا اتنی بڑی کھجور میں اکیلا کیسے کھاؤں گا؟ پریشان مت ہو، ایک انسان کو میرا رب 100 بندے کے کھانے کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ 100 بندے مل کر تو کئی کھجوریں کھا سکتے ہیں نا، کھا تو میں لوں گا لیکن پھر ہضم کیسے ہوگی؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی پھکی تو وہاں نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی کھجور 100 بندوں کا کھانا کھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں پیشاب اور پخانہ بھی نہیں آئے گا تو خدایا میں کیا کروں گا؟ فرمایا پریشان مت ہو، تمہیں ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا، سارا کچھ ہضم ہو کے رہ جائے گا۔ ہاں ہضم تو ہو گیا لیکن پسینے سے تو سمیل آئے گی۔ فرمایا پریشان مت ہو، تیرے جسم سے نکلنے والے پسینے کو آسمان کا رب کستوری کی خوشبو میں بدل کے رکھ دے گا۔